فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، ولی الرحمان بستوی کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں موبائل میں قرآن رکھنا اور بغیر وضو چھونا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ جس موبائل یا میموری کارڈ وغیرہ میں قرآن مجید یا دینی کتابیں ہوں تو اس بات کا خیال رکھنا از حد ضروری ہے کہ وہ موبائل فلموں، گانوں، گندی تصویروں وغیرہ سے بالکل پاک صاف ہو، کیونکہ اگر اسی موبائل میں یا میموری کارڈ میں قرآن کریم یا دینی کتابیں بھی ہوں گی تو یہ دینی کتابوں اور قرآن مجید کی ایک قسم کی گستاخی اور احترام کے خلاف ہے۔ لہٰذا موبائل میں قرآن مجید رکھنے کی گنجائش ہے، اس کا ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر کے ہم تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن ان گندی چیزوں سے قرآن مجید کو بالکل الگ رکھا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید ہم بلا وضو ہونے کی صورت میں کھلے ہوئے قرآن کریم کی ہاتھ لگائے بغیر تلاوت کر سکتے ہیں، اسی طرح اسکرین پر موبائل کھلا ہوا ہو تو بلا وضو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی گنجائش ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اسکرین پر قرآن مجید کھلا ہوا ہے اور ہم اسے ہاتھ بھی لگانا چاہتے ہیں تو پھر ہمارا باوضو ہونا ضروری ہے، چونکہ جب قرآن مجید اسکرین پر کھلا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت وہ قرآن کے حکم میں ہوتا ہے۔ جس طرح قرآن مجید کو بلا وضو اور بغیر طہارت کے نہیں چھو سکتے، اسی طرح موبائل کی اسکرین کو بھی ہم اس وقت ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ایان خان کامنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھیں، اس کی وضاحت فرمائیں۔ احادیث میں کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کے الفاظ بھی ملتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے الفاظ بھی ملتے ہیں، اور بسم اللہ و برکت اللہ، اور بعض کتابوں میں بسم اللہ وعلی برکت اللہ کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ بنیادی طور پر تینوں کے پڑھنے سے برکت کا حاصل کرنا مقصد ہے، تینوں میں سے جو بھی پڑھ لیا جائے اس کی وجہ سے سنت ادا ہو جائے گی۔ معاذ بن ارشد کامنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں جانور کی اوجھڑی کھانا کیسا ہے؟ حلال جانوروں کی اوجھڑی کھانا یہ جائز ہے، چونکہ اوجھڑی ان 7 اعضاء میں شامل نہیں ہے جو جانور کے 7 اعضاء کھانا ناجائز اور حرام ہے۔ آس محمد تھانوی معلوم کرتے ہیں اپنے موبائل یعنی واٹس ایپ پر شعر و شاعری کا اسٹیٹس لگانا جائز ہے یا نہیں؟ موبائل کے اسٹیٹس پر کوئی دینی بات، اسلامی بات، اسی طرح کوئی اچھا شعر جو دینی ہو اور اسلامی ہو یا جس میں کوئی انقلابی پیغام ہو بالکل لگا سکتے ہیں، ایسی شاعری نہ ہو جو گندی ہو اور فحش ہو۔ محترم سامعین و ناظرین، گزشتہ روز جو آپ سے سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصل نام کیا ہے؟ عبد المطلب قریش کے رہنما تھے اور بنو ہاشم کے سردار تھے۔ ان کا اصل نام شیبہ ہے اور لوگ اچھے کاموں کی وجہ سے ان کو شیبۃ الحمد کہہ کر پکارتے تھے، اور جنہوں نے ہم تک اپنے صحیح جواب پہنچائے ہیں ان کے نام آپ کے سامنے پیش ہیں۔ محمد آزاد باغپتی، ارشد علی بٹلہ ہاؤس، محمد سعود عالم ناگلوئی، معین الاسلام بن مولانا دلاور حسین اریابی، راشد انور بن محمد مجاہد، ولی الرحمان بستوی، متعلم مدرسہ نور العلوم، فراہم عبداللہ، محمد علی بنگال۔ بھورا خان کامنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں بہت سی مرتبہ مسلمانوں کو جے شری رام بلوایا جاتا ہے اور کبھی مسلمانوں کو جان سے مار بھی دیا جاتا ہے، تو کیا وہ مسلمان جنت میں جائیں گے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دیا جائے اور اس کا جرم صرف یہ ہو کہ وہ مسلمان ہے، اللہ کی اس زمین پر اللہ کا نام لیتا ہے، تو وہ ضرور شہادت کے مرتبے پر فائز ہوگا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں بلند درجات عطا فرمائیں گے۔ ایان خان کامنٹ باکس سے معلوم کرتے ہیں طواف کرتے ہوئے رکن یمانی کو چوم سکتے ہیں یا نہیں؟ ایضاح المناسک میں لکھا ہے طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف سینہ اور پیٹھ کرنے سے طواف ٹوٹ جائے گا۔ یہ مسئلہ حج عمرے کی طواف کا ہے یا نفلی طواف کا بھی ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔
جی ہاں، یاد رکھنا چاہیے کہ کعبۃ اللہ کے 4 ارکان ہیں جن کے نام یہ ہیں. جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے اس کو رکن اسود کہا جاتا ہے. پھر وہاں سے گھومنے کے بعد اگلا جو کعبۃ اللہ کا کونا آتا ہے اس کو رکن عراقی کہا جاتا ہے. پھر آگے گھومنے کے بعد جو اگلا کونا آتا ہے اس کو رکن شامی کہا جاتا ہے. اور پھر آگے گھومنے کے بعد جو کونا آتا ہے اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ رکن یمانی کو طواف کے دوران چھونا یہ سنت ہے اگر ممکن ہو. اگر بہت زیادہ رش ہے اور دوسروں کو وہاں تک پہنچنے میں تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے تو بغیر ہاتھ لگائے ہی وہاں سے گزر جائے اور اس کی طرف ہاتھ کا اشارہ بھی نہ کرے. بعض لوگ جب رکن یمانی پر پہنچتے ہیں تو اس کی طرف ہاتھ بھی کرتے ہیں اور پھر اس ہاتھ کو چومتے بھی ہیں. یہ طریقہ خلاف سنت ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ طواف چاہے وہ حج کا ہو یا عمرے کا ہو یا نفلی طواف ہو، طواف کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کی طرف دیکھنا یہ خلاف ادب ہے. طواف کے دوران اپنی نظروں کو سامنے رکھا جائے یا اس سے تھوڑا آگے رکھا جائے تاکہ ہمارے لیے چلنا آسان ہو، گرنے وغیرہ کا خطرہ نہ ہو. اگر کوئی آدمی طواف کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کی طرف دیکھتا ہے اور دیکھنے میں اس کا سینہ بھی کعبۃ اللہ کی طرف پھر جاتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے. اور آدمی نے جتنا حصہ چلتے ہوئے بھی اپنا سینہ کعبۃ اللہ کی طرف گھما دیا ہے اتنے حصے کے طواف کا اعادہ یہ ضروری ہوگا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو آدمی واپس وہیں جائے جہاں سے اس نے سینہ کعبۃ اللہ کی طرف گھمایا تھا، وہاں سے جا کر اپنے طواف کا اعادہ کرے. اور اگر بھیڑ اور رش کی وجہ سے واپس پیچھے جانا مشکل ہو تو پھر آدمی پورے چکر کا اعادہ کرے گا، پورے چکر کو لوٹائے گا. بہت سے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں اور کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. ولی اللہ خان پاپڑی کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں جمائی لینے کا کیا طریقہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التصاؤب، کہ اللہ تبارک و تعالی چھینک کو پسند کرتے ہیں اور جمائی کو ناپسند کرتے ہیں. چونکہ چھینک یہ بیداری کی اور چستی کی علامت ہے اور جمائی یہ سستی کی، غفلت کی اور شیطانی اثر کا نتیجہ ہے. اور ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لینا چاہیے کیونکہ شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے. اور جمائی یہ غفلت، سستی اور باطنی کدورت کا نتیجہ ہے. اور شیطان اس وقت ہنستا ہے جب آدمی جمائی لیتا ہے اور آ کر رہا ہوتا ہے، منہ کھول کر آواز نکال رہا ہوتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے اور ایسے موقع پر آدمی کی طبعی صورت بھی بگڑ جاتی ہے. لہٰذا جب کبھی جمائی آئے تو آدمی اپنا بایاں ہاتھ کی پشت وہ منہ پر رکھ لے. اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی کبھی جمائی نہیں آئی ہے چونکہ یہ شیطانی اثر اور غفلت اور سستی کا نتیجہ ہوتا ہے. مولانا عبدالوہاب قطر سے معلوم کرتے ہیں اگر نماز کے اندر کسی رکعت میں سجدہ کرنا بھول جائیں تو اگلی رکعت میں کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا فرض ہے. اگر کبھی کسی آدمی سے ایک سجدہ کسی رکعت میں چھوٹ جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اگلی رکعت میں 2 سجدوں کے ساتھ تیسرا سجدہ بھی کر لے اور پھر قعدہ اخیرہ میں سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی. لیکن اگر پوری نماز میں سجدہ نہیں کیا پھر خاص سجدے سہو بھی کر لیا ہو تب بھی نماز ادا نہیں ہوگی بلکہ نئے سرے سے نماز دہرانی پڑے گی. شیخ اکرم مہاراج سے معلوم کرتے ہیں اگر کوئی شخص وطر میں دعائے قنوت پڑھے بغیر رکوع میں چلا جائے، رکوع کی تسبیح پڑھنے سے پہلے یاد آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، اگر کبھی آدمی وطر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے
تو رکوع میں یاد آنے کے بعد بھی اسے اب نہیں پڑھنا چاہیے، چونکہ اگر وہ رکوع میں بھی یاد آنے کے بعد قومے میں کھڑے ہو کر دعائے قنوت پڑھ لیتا ہے تب بھی اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اگر نہیں پڑھتا ہے تب بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ لہٰذا جب چھوٹ گیا ہے تو اب قعدہ اخیرہ میں سجدہ سہو کے ذریعے سے اس کی تلافی کر لے، وتر کی نماز درست ہو جائے گی۔ حافظ وسیم فلاحی مہاراشٹر سے معلوم کرتے ہیں، مسجد کی رقم کسی دوسرے کام میں بطور قرض لگانا کیسا ہے؟ جی ہاں، مسجد یا مدرسہ یا مکتب کا پیسہ کسی دوسرے آدمی کو قرض دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، مسجد کے امام کو یا مؤذن کو یا مدرسے کے معلم کو، مدرس کو، ملازم کو ضابطے کے مطابق قرض دینے کی گنجائش ہے، چونکہ غیر متعلقہ لوگوں کو جن کا مسجد اور مدرسے سے ملازمت کا تعلق نہ ہو، ان کو قرض دینے میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ مسجد اور مدرسے کا پیسہ ضائع ہو جائے، اور مسجد کے اور مدرسے کے متعلقین کو ضابطے کے مطابق قرض دینے کی گنجائش ہے، ان سے واپسی کی امید زیادہ ہے، اور وہ مسجد مدرسے کا مصرف بھی ہے۔ فراہیم عبداللہ صحاب سوال کرتے ہیں، اون کے موزے پر مسح کرنے سے مسح ہو جائے گا یا نہیں؟ امت کے تمام مستند، معتبر اور مجتہدین فقہاء اکرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کپڑے کے وہ موزے جو آج کل رائج ہیں، خواہ وہ کپڑے کے ہوں یا یہ کہ نائلون کے ہوں، اون کے ہوں، وہ ایسے موزے ہیں جن پر ذکر کردہ شرائط نہیں پائی جاتی ہیں، یعنی ان موزوں کو نہ تو 2-3 میل پہن کر چلا جا سکتا ہے، نہ یہ محض باندھے بغیر پنڈلیوں پر کھڑے رہ سکتے ہیں، اور جب ان پر مسح کرتے ہیں تو پانی بھی چھن جاتا ہے۔ تو یہ شرائط ہیں جو ان موزوں میں نہیں پائی جاتی ہیں، لہٰذا ان موزوں پر مسح کرنا ہرگز جائز نہیں ہوگا، اور اگر کوئی آدمی ان پر مسح کرتا ہے تو وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ لہذا بہت سارے لوگ جو ایسے موضوع پر مسح کرتے ہیں ان کا مسح درست نہیں ہوگا۔ اور آج کا سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ جس کو جہاں تک یاد ہو وہ ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور لکھے۔ جو بھی حضرات کمنٹ باکس میں نسب نامہ لکھیں گے ان کے نام آئندہ ویڈیو میں بتائے جائیں گے۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوال اینڈ جواب ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔